تو سورت یوسف کو ہم مرحلہ وار سمجھاتے ہیں، اس کے ہم مرحلے بناتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں حضرت یوسف نے خواب دیکھا ہے، اور حضرت یعقوب نے بجائے تعبیر دینے کے تدبیر فرمائی کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، نہ بتانا یہ خواب بھائیوں کو، آپ کے لیے سازش کر دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور خواب کی حقیقت بتائی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح اللہ چنے گا آپ کو اور سکھائے گا آپ کو خوابوں کی تعبیرات، چونکہ بچپن میں خواب دیکھا تو علم بھی خوابوں والا ملے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا احسانات آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تیسرے مرحلے میں حضرت یوسف کے واقعے کے عبرت اور عجیب و غریب اسباق۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِ یوسف وإخوتی آیات للسائلین، لقد کان فی یوسف وإخوتی آیات للسائلین۔ چوتھے مرحلے میں برادران کا یوسف سے حسد کرنا، شاید خواب کا پتہ چلا ہو، یا حضرت یعقوب کی محبت جو یوسف سے بڑھ گئی، اور پانچویں مرحلے میں ان کی سازش کرنا، اور چھٹے مرحلے میں سازش کو عملی جامہ پہنانا، اور ساتویں مرحلے میں یوسف کو قافلے والوں کے ہاں بیچنا، اور آٹھویں مرحلے میں عزیز مصر نے یوسف کو خریدا۔ 9 نمبر مرحلے میں اکرمی مثوا، بیوی کو کہا عزت سے رکھو، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اور 10ویں مرحلے میں یوسف کا حضرت عزیز مصر کے گھر میں پلنا، تربیت پانا۔ 11ویں مرحلے میں امرات العزیز کا حضرت یوسف پر فریفتہ ہونا۔ 12ویں مرحلے میں سازش کرنا۔ 13ویں مرحلے میں ایک اور مکر کرنا۔ 14ویں مرحلے میں خواتین مصر کی دعوت کرنا اور ان کا حضرت یوسف کو ملامت کرنا کہ زلیخا کی بات مان لے۔ 15ویں مرحلے میں یوسف علیہ السلام کا اللہ سے دعا کرنا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا خدایا جیل جانا بہتر ہے لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ نہ سنی دی کہ عقل مندان گفتان کہ گرفتار بمصیبت بہ از گرفتار بمعصیت۔ عقل مندوں نے نہیں کہا ہے کہ مصائب ہو معاصی نہ ہو، اللہ مصائب و معاصی دونوں سے بچائے۔ سولہویں مرحلے میں حضرت یوسف کا جیل جانا۔ 17ویں مرحلے میں بادشاہ مصر کا خواب دیکھنا۔ 18ویں مرحلے میں حضرت یوسف کی طرف مراجعات کرنا۔ 19ویں مرحلے میں حضرت یوسف کا رہا ہونا، اور 20ویں مرحلے میں بادشاہ مصر کے دربار میں عزت پانا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ 21ویں مرحلے میں قحط کا پھوٹ جانا اور پورے ملک کا بدحال ہونا۔ 22ویں مرحلے میں شام کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مصر اناج کے لیے آنا، اور 23ویں مرحلے میں برادران یوسف کا مصر پہنچنا، اور 24ویں مرحلے میں حضرت یوسف کا ان کو پہچاننا اور ان کا نہ پہچاننا۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ حضرت نے کہا کہ یا گئے یاران، دیکھو ذرا دا بدو دا بدی دی اور دادا راتا مڑ کو ننے بیارا کرش بھی دی۔
26ویں مرحلے میں حضرت یوسف کا برادران کا شاہی دعوت کرنا، 27ویں مرحلے میں بنیامین کو ان سے علیحدہ کرنا، 28ویں مرحلے میں بنیامین کا حضرت یوسف علیہ السلام کو عرض کرنا کہ یہ مجھے جانے نہیں دیں گے، اب آپ نے کہا میں روکتا ہوں، آپ کو جانے نہیں دوں گا ان کے ساتھ۔ 29ویں مرحلے میں برادران کا مایوس ہو کر شام واپس ہونا، 30ویں مرحلے میں برادران کا حضرت یعقوب کے سامنے فریاد کرنا، 31ویں مرحلے میں حضرت یعقوب کا واپس بھیجنا، 32ویں مرحلے میں حضرت یعقوب کا عزیز مصر کے نام خط لکھنا، 33ویں مرحلے میں حضرت یوسف کو وحی ہونا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر لو، 34ویں مرحلے میں حضرت یوسف کا برادران کو بتا دینا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے، اور تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تمہیں معاف کرے، لا تثریب علیکم اليوم۔ 35 یا 36ویں مرحلے میں شام سے یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو بلانا، 37ویں مرحلے میں ان کا مصر پہنچنا، اور 38 یا 39ویں مرحلے میں خدا کا شکر و سپاس بجا لانا، اور 40ویں مرحلے میں یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ کو یاد دلانا کہ ابا جان وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے 11 بھائی اور سورج اور چاند میرے لیے سجدے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر تفوق اور عزت اور برتری نبوت کی اور سلطنت کی نصیب فرمائی۔ مرحلے اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، طالب کو آسانی سے یاد کرانے کے لیے ہم اس کو مرحلہ وار ذکر کرتے ہیں۔